الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدقات دراصل حق فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. آمنت باللہ و بآیاتہ. معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی کسی کی مرضی کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین کر دیے ہیں. اور زکوٰۃ کی 8 مصارف ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، جو سورہ توبہ کی آیت ہے. ان 8 مصارف میں سے پہلا جو مصرف ہے وہ فرمایا کہ فقراء کا ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو انہیں فقیر کہا جاتا ہے. اور پھر مساکین کہ جن کو بقدر حاجت میسر نہ ہو. اور پھر عاملین جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کے وصولی وغیرہ کے کاموں کے اوپر مامور ہوں. اور پھر مؤلفات القلوب جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں کمزور ہوں، اور ان کی دلجوئی کے لیے ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے. اکثر علماء کے نزدیک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مؤلفۃ القلوب کی مد جو ہے وہ باقی نہیں رہی. اور پھر اس کے بعد رقاب ہے، یعنی غلاموں کا قد کتابت ادا کر کے انہیں آزادی دلائی جائے، یا خرید کر کے آزاد کر دیے جائیں، یا اسیروں کا قیدیوں کا فدیہ دے کر کے انہیں رہا کرایا جائے. اس کے بعد غارمین ہیں کہ جن پر کوئی حادثہ پڑا اور وہ مقروض ہو گئے یا کسی کی ضمانت وغیرہ کے بارے میں دب گئے. اور اس کے بعد جو مصرف ہے وہ فی سبیل اللہ جہاد وغیرہ میں جانے والوں کی اعانت کا ہے. بعض فقہاء نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاں پر طالب علم ہے جو دینی علوم کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور صاحب بدائع نے فرمایا کہ اس سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بشرطے کہ وہ محتاج ہیں. اور اس کے بعد جو آخری مصرف ہے وہ ابن سبیل کا ہے، یعنی مسافر جو حالت سفر میں مالک کے نصاب نہ ہو، وہ اپنے مکان پر اپنے ٹھکانے پر دولت رکھتا ہو. معزز سامعین، پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حرص یعنی مال کی محبت سے بچو، اس حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دی. اور ایک حدیث میں پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی حیات اور اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا مرنے کے وقت 100 درہم کی خیرات کرنے سے بہتر. اس لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ مال وہی ہے کہ جو انسان نے کھا لیا، پی لیا اور پہن لیا یا اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دی. معزز سامعین، آج کے
درس کی دعا مصنون دعا کے سلسلے میں عرض یہ کہ جب موسم کا پہلا پھل آتا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا پڑھتے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا موسمی پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دونوں آنکھوں کے اوپر رکھتے اور پھر اس کے بعد یہ دعا فرماتے: اللہم کما اطعمتنا اولہ فاطعمنا آخرہ، اللہم کما اطعمتنا اولہ فاطعمنا آخرہ۔ اے اللہ، جیسا کہ آپ نے اس پھل کی ابتدا میں ہمیں کھلایا اسی طرح آخر میں بھی ہمیں کھلائیے، اور پھر گھر کے کسی چھوٹے بچے کو وہ پھل دے دیتے تھے۔ آج کے درس میں مسائل کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیور، برتن وغیرہ سب پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پہننے کے ہوں یا بند رکھے ہوئے ہوں اور کبھی استعمال نہ ہوتے ہوں۔ غرض یہ کہ چاندی اور سونے کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، شرط کہ وہ نصاب کی مقدار تک پہنچتی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔